اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، ایک بادشاہ کو رب کائنات کو راضی کرنے کا دل میں شوق پیدا ہوا اور اس نے اپنی بادشاہی کو چھوڑا اور چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس نے سن رکھا تھا کہ ایک جنگل میں دور دراز ایک جنگل ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہے، وہ رہتے ہیں۔ تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ان کے پاس چلا گیا۔ جو بزرگ ہیں وہ ہر وقت محو عبادت رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس اس لیے گئے کہ ان کی مدد کی جائے کہ اللہ کو تلاش کرنا اور ان کو کیسے راضی کیا جائے۔ جب بادشاہ ان بزرگوں کے پاس پہنچا تو عرض کی کہ حضرت میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے پاس جگہ دیں تاکہ میں اللہ کو راضی کروں۔ پہلے تو بزرگ نے کہا کہ میں 30 سال سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں راضی نہیں کر پا رہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور تم اپنی ریاضت تم اتنی ریاضت نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہوا؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے ایک خشک ڈالی، ایک خشک لکڑی جو ہے نا، جب سے میں یہاں عبادت کے لیے آیا تو میں نے زمین میں گاڑ دی تھی، تو جب یہ ہری بھری ہو جائے گی تو اللہ کے حکم سے، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے جب یہ ہری بھری ہو جائے گی تو میں جان لوں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ نے کہا کہ بزرگوں مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، لہذا مجھے بھی یہاں جگہ دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دوں، ریاضت کر کے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دوں۔ بڑی مشکل ہے وہ بزرگ کہنے لگا، لیکن بڑی مشکل سے وہ مان گئے۔ بادشاہ کو ایک جگہ یہ بٹھا دیا اور کہا کہ تم بھی اپنی ایک شاخ زمین میں گاڑو، جب یہ ہری ہو جائے تو تم جان پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ دوستان محترم، بادشاہ اور وہ بزرگ رات کو بھی عبادت کرنے لگ پڑے، دن کو بھی عبادت کرنے لگ پڑے، اللہ کو راضی کرنے لگ پڑے۔ اچھا، کسی کے رونے کی دور سے آواز آئی تو بادشاہ نے کہا بزرگوں کوئی رو رہا ہے، کوئی مسافر ہے رو رہا ہے اس وقت۔ تو وہ جو بزرگ ہے نا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت میں خلل پیدا کرو گے، تم ویسا ہی کرتے رہو، لہذا ادھر سے دور ہو جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ یار وہاں پہ کوئی رو رہا ہے اور اس بزرگ کو پرواہ تک نہیں ہے۔ خیر، بادشاہ اٹھے اور اس آواز کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ سلامت جو تھے اس آواز کی طرف چل پڑے کہ وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے قافلے سے بچھڑا ہے، اکیلا ہو گیا ہے اور بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو پکڑا اور اس قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ہی دور آگے چلے گئے ہوں گے تو اس قافلے کو انہوں نے پا لیا اور بچے کو ان کے حوالے کیا اور بادشاہ واپس آیا اور اپنی جگہ پر عبادت کر کے سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کیا معاملہ پیش ہوا کہ انتہا ہی نہ رہی، اس نے جب دیکھا کہ اس کی جو ٹہنی ہے وہ ہری بھری ہو چکی ہے، اس میں سے شاخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے کہا کہ بزرگوں یہ دیکھیں کہ میری جو ٹہنی ہے وہ کچھ دنوں میں ہی وہ ہری بھری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ تو نے کون سا ایسا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے۔ وہ جو رات کو بچہ میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کی صرف اتنی سی خدمت کی ہے کہ میں نے اسے قافلے تک پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ پتہ چلا کہ عبادت ریاضت بے شک ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتا ہے نا، وہ مخلوق کے ساتھ اگر تو احسان کرے گا،
مخلوق کی خدمت کرے گا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے اور راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔